الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَایَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني فهما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، حضرات علماء کرام، حفاظ، قراء، طلباء، مدرسہ عائشہ صدیقہ ایک دارالعلوم، دارالعلم، دارالتربیہ، تربیت کا گھر، اصلاح کا گھر، طلباء کو، طالبات کو مسلسل قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے. مبارک جگہ ہے، مبارک گھر ہے. دینی مدارس، مساجد یہ سب سے اعلیٰ عرفہ مقامات ہیں جہاں مسلسل تلاوت ہو، ذکر ہو، دعوت، تربیت، اصلاح، اصلاحی پروگرام. ہر استاذ اپنے شاگردوں کی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے. ہر استانی اپنی بچیوں، طالبات، متعلمات کی اصلاح کی فکر میں ظاہری طور پر، باطنی طور پر. جب بھی کوئی استاذ اپنے متعلقین میں کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، اس کو بڑی محبت سے، شفقت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها. زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے، پلاٹوں میں سے عمدہ پلاٹ، عمدہ ٹکڑا وہ مسجد ہے.
اور بدترین ٹکڑوں میں سے وہ اسواقھا بازار ہے۔ فرق واضح ہے کہ مسجد میں جو شخص بھی آتا ہے وہ ذکر کے لیے آئے گا، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اصلاح کے لیے، اپنے ظاہر کو صاف پاک، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے، وضو کر کے مسجد میں آ کر فرشتے موجود ہیں، اور ان فرشتوں کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ اگر کوئی شور کرتا ہے، کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے تو ہر نمازی روک دیتا ہے، خیال کرو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ بازار میں تو آپ کے علم میں ہے کہ بازار ہر وقت گالی گلوچ، فراڈ، دھوکہ، یہی بازار کے اندر یہ باتیں سوچی جاتی ہیں، دماغ میں ریل چلتی ہے، یہی گفتگو ہوتی ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس لیے آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، اس وقت ہمارے بازار بھی حضور کے زمانے میں بڑے پاکیزہ تھے۔ موجودہ بازار، منڈیاں، جب ان کا تقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر کے اندر جو بازار تھے ان کے ساتھ کیا جائے تو کوئی نسبت ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے بدترین ٹکڑا وہ بازار ہے، عمدہ ٹکڑا، عمدہ پلاٹ وہ اللہ کا گھر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد یہاں تشریف فرما ہے، ویسے ہی عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت بھی بڑا قبولیت کا وقت ہے، توجہ الی اللہ کا وقت ہے۔ غروب آفتاب بھی تیزی کے ساتھ غروب کی طرف جا رہا ہے، دن گزرنے والا ہے، رات آنے والی ہے، دن کا اختتام ہوتا ہے، تو یہ وقت بڑا قیمتی بھی ہے، عمدہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، دل بھی لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر سے ہم بہت دور چلے گئے، بے شمار تبدیلیاں اس وقت پوری دنیا کے اندر رونما ہو چکی ہیں۔ اس قدر تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہی مدارس بھی، مساجد بھی، لوگ بھی، نمازی۔ ابھی ربیع الاول آپ کے سامنے گزرا ہے، آج ربیع ثانی کی 3 تاریخ ہے، پیر، منگل، بدھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا، ہمارے وطن میں ہوا، ہماری آبادیوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، آپ کے سامنے ہے، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آج کا دن 12 ربیع الاول کا یہ ولادت کے سلسلہ میں جو منایا جا رہا ہے، بے اربوں روپے پورے ملک میں لوگوں نے خرچ کر دیے۔ انہوں نے تو خرچ کیے ہیں اس ارادے سے، اس نیت سے، اس خیال سے
کہ ہمیں ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں یہ مال قبول ہوگا۔ لیکن جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان سے جا کر آپ پوچھیں، دریافت کریں کہ کیا یہ جھنڈیاں لگانا اور یہ طرح طرح کی جو چیزیں بھی بنائی گئی ہیں، روضہ عطر کا شبیہ ہے، پہاڑیاں بنائی گئی، نہ معلوم کیا 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 یہ پیسے جن لوگوں نے خرچ کیے۔ آپ مفتیان دین ہے، قرآن و سنت کی روح سے ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا خرچ کرنے والوں کو کوئی ثواب ملے گا؟ تو مفتی فضل الرحمان صاحب آپ کے مدرسے میں مفتی ہیں، محتمم بھی ہے، سب مفتیان یہی کہتے ہیں، کوئی لا ثواب لہو، لا ثواب لہو، لا ثواب لہو، کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب ثواب نہیں ہے تو یہ ضیاء ہے، اسراف کے زمرے میں آئے گا، تبذیر کے زمرے میں آئے گا، مال ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ آپ محدثین سے پوچھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، 40 سال تو نبوت سے پہلے ہیں، 13 سال نبوت و رسالت کی زندگی ہے، 23 سالہ، 13 سال مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی۔ 23 سالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زندگی گزاری، مکہ مکرمہ میں تو عقیدے کی بات تھی، توحید کی بات تھی، دین کی بات تھی، اصلاح کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اسی پہ زور تھا۔ مدنی زندگی میں جو 10 سال کی زندگی ہے، وہاں تکمیل ہوتی ہے، سارے دین کی تکمیل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس مدنی زندگی میں دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ربیع الاول جو یوم ولادت تھا کس انداز سے منایا، کبھی اس کا تذکرہ کیا؟ نہ مکی زندگی میں، نہ ہی مدنی زندگی میں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال تک خلافت راشدہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے، 30 سال۔ حضرت حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے، 6 مہینے وہ ڈالے تو یہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا نام اس 30 سالہ خلافت کو دیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت صدیق اکبر نے ربیع الاول 2 دفعہ یا 3 دفعہ گزرا، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن نے، کیا یہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول یا 8 یا 9 کبھی آپ نے منایا ہے؟ سیاستہ کو دیکھیے، امام بخاری، صحیح بخاری آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان ابواب البخاری، فقہ البخاری، کوئی ایسا باب امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا امام ابو داؤد نے یا کسی اور محدث نے کوئی ایسا عنوان قائم کیا ہو کہ حضور پاک کی ولادت با سعادت پر عنوان قائم کر کے آگے صحابہ میں سے کسی کی کوئی روایت، کوئی قول پیش کیا ہو۔ جو سیاستہ پڑھانے والے علماء مشائخ ہے،
وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو آج تک جو پڑھنے والے دورہ حدیث پڑھ کر آتے ہیں کوئی ایسا عنوان، کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے۔ جب حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس سلسلہ میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ کہنا لو تمہارے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تم خوش ہوتے ہو، حضور کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے؟ کون خوش نہیں؟ ہر شخص خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیرت ہے، تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہر مسلمان تھے مومن۔ اب وہ لوگ جنہوں نے صرف 12 ربیع الاول کو ولادت باسعادت منا کر جھنڈیاں لگائیں، لگانے سے پہلے کوئی جھنڈی کو ہاتھ لگا دے، لڑنے مرنے پہ تر جاتے ہیں، لو جی اس نے توہین کی، جھنڈی کی توہین کر دی، گستاخ رسول ہے، بے ادب ہے۔ جن لوگوں نے وہ جھنڈیاں لگائی ہیں، جھنڈیاں لگانے کے بعد اب ان کا کیا حشر ہے؟ دوسرے دن خود ان کے بچے خود وہی انہی جھنڈیوں کو توڑ رہے ہیں پاؤں کے نیچے۔ درود پاک بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی چپل مبارک کا وہ فوٹو بھی اس پہ بنا ہوا ہے۔ اب کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ اب وہ کپڑے کدھر گئے اور وہ شبیہ کدھر گئے؟ خود ہی شبیہوں کو توڑ رہے ہیں۔ جنہوں نے پہاڑیاں بنائی وہاں شبیہ بنا ہوا ہے۔ یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یعنی تمہارے اپنا بنا ہوا کھیل تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود ہی اس کی توہین کی، بچے توڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سال میں صرف ایک دن حضور کی سیرت، حضور کی ولادت بنا کر بس گئے، ختم۔ ہمارے اکابر علماء مشائخ سارا سال ہی ولادت باسعادت مناتے ہیں۔ ولادت باسعادت کا مطلب آپ سے تعلق، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ڈھل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قرآن عمدہ ہے، خود ہے ہی عمدہ۔ آپ نے بھی ارشاد فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمدہ سیرت وہ حضور کی سیرت ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین امر نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، جس کا ثبوت نہ تو حضور کے زمانے میں ہے نہ خلافت راشدہ، پورے صحابہ کی زندگی میں وہ عمل نہیں پایا جاتا۔ جب پورے صحابہ کی زندگی میں وہ عمل نہیں پایا جاتا، یقیناً وہ محدث ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت اٹھ کر، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، آپ محلے میں مدینہ طیبہ میں چکر لگاتے تھے۔
حالات معلوم کرتے تھے، صحابہ اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں۔ ایک رات آپ اٹھے، تشریف لے گئے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، باہر گلی میں آپ کھڑے ہوئے تو آواز آ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ نماز تہجد میں تلاوت شروع ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت تو اچھا ہے کیونکہ کھانا تو نہیں کھایا ہوا، تو جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، نیند نہیں آنی چاہیے، یہ تو وقت ہی پیٹ خالی ہو تو نیند نہیں آتی۔ اس لیے حضور اور صحابہ کا عمل یہی تھا، جمعہ کے دن بھی کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے۔ اب تو ہمارے خطیب ہی پہلے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، جب خطیب ہی خلاف سنت کھانا کھائے گا تو پھر اس کو بھی نیند آ جائے گی۔ نمازی سارے جمعہ کے دن آتے ہیں، سب سو رہے ہیں، پھر کھانا نہ کھاؤ۔ نماز کون سی 1:30 بجے 1 بجے، اب تو 3 بجے تو نہیں ہوتی جمعے کی نماز، تو آرام سے جا کر پیٹ بھی خالی، وضو بھی برقرار، نہ کسی کا وضو ٹوٹے، نہ کسی کو باسی آئے، نہ کچھ ہو، تو سنت ہے، سنت کی برکات ہے۔ ہم نے سنت کی برکات کو ختم کر دیا، اس لیے وقت بڑا اچھا ہے، جاگنا چاہیے۔ سنیں، عقیدے کی بات ہے، چونکہ جدید دور ہے، جدید چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا 12 ربیع الاول کو کہ یہاں کوئی صحیح العقیدہ آدمی رہتا ہی نہیں ہے۔ پورے بستیوں میں جا کر دیکھیں، چکوں میں، دیہاتوں میں بھی معلوم ہوتا۔ ہم بھی ڈرے ہوئے اپنے دروازے لگا کر گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یقیناً، اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے۔ لڑائی نہیں کرنی ہم نے کسی سے، جھگڑا نہیں کرنا۔ کوئی بات سنتا ہے صاحب بتلا دو، نہیں سنتا ہم نے لڑنا نہیں کسی سے ایسے موقع پر۔ بہتر یہی ہے، علماء مشائخ، ہم اپنے مدرسوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، بھئی کوئی طالب علم باہر نہ نکلے، حالات ہی ایسے ہیں۔ اس لیے ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی صحیح العقیدہ آدمی یہاں موجود ہی نہیں، سب وہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اونچی آواز سے، توجہ توجہ، اب آپ کے سمجھنے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے والی بات۔ عقیدہ صحیح ہوگا سب کچھ صحیح ہے، عقیدہ نہیں تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اگر عقیدے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، واپس تشریف لے آئے، صبح ہو گئی، نماز پڑھی گئی، شیخین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ آج رات میں نے مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، تلاوت بھی کر رہے تھے، لیکن آہستہ آواز سے، توجہ توجہ، بڑی آہستہ آواز سے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بات تھی، جس نیت سے، جس ارادے سے وہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اپنی بات فرما دی۔ میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا تھا، جس ذات کو میں
سنانا چاہتا تھا، جس سے میری سرگوشی جاری تھی، وہ تو آہستہ، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو آہستہ بات بھی سنتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر، میں نے رات آپ کو دیکھا، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی آواز دور تک جا رہی تھی، گلی تک، محلے میں۔ فرمایا میں اس لیے کیوں بلند آواز سے آپ تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا اوقظ الوسنان، میں اس لیے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا کہ جو سو رہے ہیں ان کو جگانا چاہتا تھا کہ جاگے، تہجد کا وقت ہے۔ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل، وہ بھی دل دماغ کو لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے، دلیل ہے بلند آواز سے، وہ بھی دل دماغ کو، لیکن یہ دونوں صحابہ ہیں، شیخین ہیں۔ کیا ہے؟ شیخین۔ پوری امت میں ان کے برابر کا کوئی شخص نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں تمام امتوں کی صفیں لگے گی، پہلی صف انبیاء کی ہوگی اور نمبر اول حضور ہوں گے، امام الانبیاء ہے۔ اور جب امتوں کی صفیں لگیں گی تو پہلا نمبر ابو بکر کا، پھر عمر کا۔ تو ان کی بلندی میں، ان کی عظمت میں، برتری میں کوئی شبہ نہیں۔ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے اپنے طور پر میرے آپ کے دل دماغ کو لگی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کو نہ حضرت صدیق اکبر کی دلیل دل کو لگی، نہ عمر فاروق کی دلیل حضور کے دل کو لگی۔ توجہ توجہ۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر، قرآن پاک تو کہتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ آہستہ پڑھو نہ اونچا، درمیانی آواز سے۔ ابو بکر تیری اپنی دلیل ہوگی، تو اپنی آواز بلند کر لے۔ اللہ اکبر۔ پہلے آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، اپنی مرضی سے پڑھتے تھے ابو بکر۔ حضور پاک کی موجودگی میں کسی صحابی کا عمل، اس پر دلیل حضور کی ہے، وہ سنت ہے۔ جب حضور دنیا میں نہیں تھے، پھر صحابہ کا عمل بھی ہم سب کے لیے سنت ہے، لیکن اب حضور موجود ہے، آپ حیات ہے۔ ابو بکر سے فرمایا کہ اب تم آواز بلند کر دو۔ عمر سے فرمایا کہ عمر تم اب آواز آہستہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ شیخین نے مانا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے، حضرت عمر فاروق آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ اتباع رسول ہے، فنا فی الرسول اسی کو کہتے ہیں۔ پہلے اپنی بات تھی ابو بکر کی، عمر کی اپنی بات تھی، لیکن اب عمر فاروق نے آہستہ آواز سے تلاوت شروع کی، ابو بکر نے ذرا اونچی آواز سے۔ اب حضور کی اتباع آ گئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب شیخین کی کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ حضور کی اتباع اور پیروی میں اب تلاوت قرآن فرمائے۔
جب عمر فاروق حضرت صدیق اکبر کا اپنا عمل بارگاہ نبوت میں قبول نہیں ہے تو یہ ولادت اور میلاد کے سلسلہ میں یہ کھلونے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا یہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس کو کون دین کہے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمل، عمر فاروق نے اپنا عمل قربان کر کے حضور کی اتباع اور پیروی میں پھر قرآن پاک پڑھا۔ جب حضور کے سامنے ابو بکر تھے، عمر فاروق کی اپنی دلیل، ان کی اپنی خانہ زاد بات حضور کے سامنے حجت نہیں ہے تو یہ عمل کیسے حجت ہوگا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، تمام محدثین کے دروازے پر جاؤ، پوچھو کوئی عنوان قائم کیا ہے ایسا 12 ربیع الاول کا کہ ولادت با سعادت ہم کیسے منائیں؟ حضور نے منایا ہے، ازواج مطہرات نے منایا ہے؟ کوئی محدث، سب محدثین خاموش۔ سب کچھ غزوات کا ذکر ہے، ہجرت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا، تراویح، ہر چیز کا ذکر جو دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو تکمیل سارے دین کی ہو گئی ہے۔ ہر چیز کا ذکر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں عنوان قائم فرما کر حدیثوں کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ، یہ حدیث پاک آپ نے سن لی، اس سے ثابت ہوا کہ ہر نیا معاملہ اور نئی چیز جس کا ثبوت نہ حضور کی سیرت میں، نہ صحابہ کی سیرت میں، نہ خلافت راشدہ میں، وہ بدعت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے، گمراہی سے، ضلالت سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث، وہ بھی حدیث پاک جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثۃ راہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ازواج مطہرات کے حجرات مسجد نبوی کے متصل تھے، ایک ایک حجرہ مقدسہ گھر کے دروازے کھٹکھٹا کر تینوں صحابہ پوچھ رہی ہیں کہ حضور پاک کا عمل کیا ہے، آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کیسے رات گزارتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں، خلوت کیسی ہے، جلوت تو معلوم تھی سب صحابہ کو، حضور کی عبادت کے بارے میں تو خلوت کے بارے میں سوال کر رہی ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے ان کو یہی جواب دیا، حضور کی عبادت یہ ہے، حضور کی عبادت یہ ہے، حضور کی۔ اب تینوں پوچھ کر مسجد میں آ کر تینوں بیٹھ گئے، اور تینوں بیٹھ کر وہ کہنے لگے کہ آپ کے علم میں حضور کی عبادت تو آ گئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کأنہم تقالوہا، حضور کی عبادت کو انہوں نے قلیل جانا۔ توجہ، یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے زمانے کے مولویوں کی، مفتیوں کی، مشائخ کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی بات ہے، مسجد نبوی کی بات ہے۔ کأنہم تقالوہا، حضور کی عبادت، جو نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں وہ زیادہ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، نبی سے زیادہ
بدعت کا آغاز اس لیے ہوتا ہے۔ ایک بدعتی جو نئی چیز گھڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، حضور کا عمل تھوڑا ہے، میرا یہی مقصد ہے۔ تمام فقہا نے بدعات کے خلاف جن علماء نے، مشائخ نے کام کی، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کأنہم تقالوہا، حضور کی عبادت کو انہوں نے قلیل جانا اور کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنب وما تأخر، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں، خلاف اولا باتیں بھی اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ حضور تو بہت بڑے ہیں، ہم تو حضور کے برابر نہیں۔ اس لیے ایک صحابی کہنے لگا اما آگاہ ہو جاؤ، انا اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، ولا ارقد، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ توجہ، یہ صحابی رسول ہے، صحابی کا عمل ہے۔ توجہ، کہاں ضرب لگتی آخر میں دیکھنا۔ توجہ جی، دل دماغ کو حاضر کرے، دل حاضر ہونا چاہیے۔ دل حاضر ہوگا تو کچھ پلے پڑ جائے گا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ بنانا ہے، عقیدہ ٹھوس ہوگا تو نجات عقیدے پر ہوگی۔ ہمارے مشائخ نے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے لوگوں کا، لاہوریوں کا عقیدہ بنایا۔ اللہ اکبر، عقیدہ بنایا ان کا۔ عقیدہ بنے گا تو پھر، اس لیے فرمایا کہ ساری رات جاگوں گا، اصلی اللیل ابدا، کبھی میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرا صحابی کہنے لگا اما انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ساری رات جاگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور پھر نماز پڑھنا ہے تو نماز ہی، اور روزہ رکھنا۔ تیسرا صحابی کہنے لگا، صحابہ ہیں تینوں کا وہ اپنا عزم آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہمیشہ جاگوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا۔ عورتوں سے الگ رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو کھاتا اچھا کھائے گا، پیے گا، جذبات پیدا نہیں ہوں گے اس کے، غلطی میں، گناہ میں پڑے گا۔ ایسا شخص ہے تو حضور نے فرمایا روزہ رکھ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہاں ایک اہل حدیث عالم دین بھی بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان آیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا حضور میں تو پریشان ہوں، شادی نہیں ملتی، کیا کروں؟ توجہ، بڑی عمدہ بات ہے ہمارے مشائخ کی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ نے علم کی، دین کی فقاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک قریب بیٹھے ہوئے، یہ بھی یاد رکھیں جب کوئی میرے مجلس بیٹھا ہوا ہو تو دوسرا کوئی نہ بولے، وہی بولے۔ سوال بھی حضرت سے تھا، وہ فوراً اہل حدیث مولوی بولا، حدیث میں آتا روزہ رکھو۔ اس نے کہا روزے رکھ کر تھک گیا ہوں، جتنا روزہ رکھتا ہوں مجھے خواہشات، جذبات اپنی لپیٹ میں لیتے۔ توجہ، روزہ رکھنے کے باوجود اب وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی خاموش ہیں۔ فرمایا جواب دو۔
پھر آخر کار وہ کہنے لگا حضرت آپ ہی جواب دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو، اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کہ روزے غالب آ جائے، روزوں میں گھر جاؤ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ 4 5 10 روزے رکھ کر پھر کھانا، نہیں، رکھتے رہو، رکھتے رہو، رکھتے رہو۔ حضور کا ارشاد غالب آئے گا، بات وہی ہوگی۔ پھر وہ مطمئن ہوا۔ صرف الفاظ پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا۔ تو کتنا عمدہ جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو فرمایا، تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ آپس میں کلام کر رہے، حضور کا گھر سامنے ہے، حضور حجرے سے باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب تشریف لائے فرمایا، تم نے یہ بات کہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تینوں نے اعتراف کیا، جی حضور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، تینوں نے۔ آپ نے فرمایا، سنو پھر، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم وہ تینوں صحابہ کا عزم وہ حضور کی سیرت اسوہ حسنہ کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں فمن رغب کا معنی کیا ہے؟ فمن رغب عن سنتی اہانتاً فلیس منی، یقیناً جو توہین، سنت کی توہین کرتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں حضور سے۔ فمن رغب عن سنتی زہداً، وہ اپنے آپ کو زاہد، پرہیزگار، بڑا بلند مقام دیتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، فلیس منی، حضور نے فرمایا کوئی اس کا محمد الرسول اللہ سے تعلق نہیں۔ یہ تینوں صحابہ نے جو عزم کیا تھا وہ یہی تھا کہ حضور تو بلند بالا ہے، اس لیے انہوں نے یہ عزم، ان کے دل دماغ میں بات تو اپنے مقام پر ایک جذبہ تھا لیکن سنت کے خلاف تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ شادی بھی میں کرتا ہوں، شادی ہے، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات آپ بار بار جاگتے بھی تھے، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اس لیے دوستو، جب صحابہ کا یہ عمل وہ بارگاہ نبوت میں قبول نہیں، تو یہ 12 ربیع الاول کو یہ میلاد کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے یہ کیسے بارگاہ نبوت میں قبول ہوگا؟ جب بارگاہ نبوت میں پیش ہوں گے فسکا فسکا لمن غیر من بعدی، حدیث پاک میں آتا ہے راستہ روک لیں گے، آپ حوض کوثر پر ہوں گے، جماعتیں آئیں گی، فرشتے روک لیں گے، ادھر آپ نہیں جا سکتے، حضور فرمائیں گے آنے دو، آنے دو۔ یہ کیسے حضور معلوم کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نمازی تو ہیں وہ، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے حضور یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں۔ حضور فرمائیں گے فسکا فسکا لمن غیر من بعدی، جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کیا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو فنا فی سیرت الرسول، فنا فی الرسول، حضور کی ذات میں، حضور کے عمل میں، صحابہ کے عمل میں
اپنے آپ کو فنا کریں، ڈوب جائیں۔ ہاں جی، یہی دریا، یہی سمندر جو حضور کی سیرت کا، صحابہ کی سیرت کا بہ رہا ہے، یہاں غوطہ لگاؤ گے، نہاؤ گے تو پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اپنے طور پر کہیں غوطہ لگاؤ گے تو وہ چھپڑ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ، احباب کا، دوستوں کا بیٹھنا، میرا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے عقیدے کو درست اور صحیح فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال میں برکتیں پیدا فرما، عقیدے میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ، قرآن و سنت پر ٹھوس، مضبوط، پختہ، لنٹر سے بھی زیادہ مضبوط عقیدہ عطا فرما۔ لنٹر بھی ٹوٹ جاتا ہے، پی آئی کا دفتر ٹوٹ کر گر گیا۔ اے اللہ، ایسے بدعات کے زلزلوں سے ہمارا عقیدے والی عمارت نہ ٹوٹنے پائے۔ اے اللہ، عقیدہ کو پختہ فرما، اے اللہ عقیدہ کو پختہ فرما، اے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔